الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو جو صلاحیتیں دی اللہ نے ان میں سب سے بڑی صلاحیت قوت بیان ہے. اس لیے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان. یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت. یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے. دیکھیے ہمیں آنکھیں دی ہیں، حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے. ایسے حیوان بھی ہیں کہ جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. یہ باز اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں. سماعت ہمیں دی تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی. آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے نے سن لی ہے، اس کی کنوتیاں کھڑی ہو گئی، اینٹینا کھڑے ہو گئے. سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا. پھر کتنے حیوان ہیں جو سونگنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہے، ہر شے کو سونگ کر پتہ کرتے ہیں یہ ہمارے کھانے کی ہے کہ نہیں. اصل صلاحیت جو انسان کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے. آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر بیان کی صلاحیت زیادہ ہے، جو مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں. ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہیں وہ کلا وہ جوتی پٹخار سے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی بنیاد پر بنے. ہٹلر کی فائری سپیچز اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا دیا. لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے، الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے. رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان. یہ 3 ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں. آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قاعدہ، نسبت و تناسب. 3 ویلیوز دے دی گئی ہے، چوتھی تلاش کرو. وہ چوتھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ جتنی بڑی شے ہے وہ مکھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی. تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو. اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال کرو. یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے اور اس میں عجیب لطف ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان. وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہیں. یہ خیر کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی. انا خیر منہ، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اگر من نہ آئے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر. کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں، ایم بی اے کر لیں، کمپیوٹر میں ایم ایس کر لیں، کیریئر بنے گا، تنخواہ اچھی ملے گی. وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں. حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. اور یہ تو ہمارے ذمے لگا کر گئے حضور. ختمہ حجت الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں صرف تمہارے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہل عرب تک کی تھی، رسول تو تھے وہ پوری نوع انسانی کی، وہ کون کرے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت بنایا، کس لیے بنایا؟ خیر امت بنایا، امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، ایک کڑی ڈال دی ہے۔ دیکھیے حضور سے پہلے رسالت 2 کڑیوں پر مشتمل تھی صرف، اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو پہنچا دیا، اب وقت کا رسول پہنچا رہا ہے آگے۔ رسالت 2 کڑیوں پر تھی، حضور پر آ کر جب رسالت اور نبوت کی تکمیل ہو گئی، ختم ہو گئے، تو تیسری کڑی لگ گئی، اللہ سے لائے جبرائیل، پہنچایا قرآن کو، حضور نے پہنچایا امت کو، اور امت کے ذمہ اب پہنچاؤ ایک ایک انسان کو۔ یہ ہماری امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے، اور چونکہ ہم نے یہ ذمہ داری بھلا دی اس لیے آج ذلت ہے، خاری ہے۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ 150 کروڑ کے قریب دنیا میں ہو کر کوئی انٹرنیشنل معاملات میں ہم سے کوئی رائے لیتا ہے؟ کسنمی پرست کے بھیا کیس لیے ہو کون تم؟ حالانکہ دیکھیں کتنا بڑا رقبہ ہے، سارے وسائل اللہ نے دیے۔ آج کی سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے قدمے کے نیچے ہے تیل کی، عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ وہ تیل والے جو ہے ان کا مذاق اڑتا ہے، چاہے وہ شاہ فہد ہو اور چاہے وہ امارات کے امراء ہوں، کوئی ان کی حیثیت ہے، کوئی عزت ہے؟ اس اعتبار سے کہ ہم نے وہ فرض منصبی چھوڑ دیا۔ ہمارا فرض تو یہ تھا قرآن پہنچاؤ، اور اس حد تک آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، اور یہ میری جانب سے یوں سمجھیے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا آن مائی بہاف۔ جو بھی حضور کا امتی قرآن پہنچاتا ہے وہ حضور کے بہاف پر پہنچا رہا ہے۔ رسالت حضور کی ہے جو تا قیام قیامت قائم رہے گی، نبوت محمدی آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی، رسالت محمدی تو جاری ہے، تا قیام قیامت جاری ہے، کوئی اور نبی اور رسول آ رہے نہیں۔ تو یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني